ڈی ایس پی رفیق لاسی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پولیس نے چھاپا مار کر سندھ بلوچستان کے سنگم سے مرچوں سے لوڈ چھینا گیا ٹرک برآمد کر کے خطرناک ڈکیت گینگ کے سرگنا سمیت 5 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ یہ گینگ کشمور جیل توڑ کر فرار ہوا تھا، جس کے باعث سندھ حکومت نے اس کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے مقرر کی ہے۔ رفیق لاسی نے بتایا کہ گروہ سندھ اور کراچی پولیس کو 2 درجن سے زائد وارداتوں میں مطلوب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہپ پولیس کے شہید سپاہی جمیل احمد رونجو اور ڈاکٹر یوسف انصاری کے قاتلوں کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے، جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر پریشان ہے۔ سرکاری ملازمین بھی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہونے کے بعد اپنی تنخواہوں اور مراعات کے حصول کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں۔ مردان کے سرکاری ملازمین نے پے اینڈ پینشن کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر فروری تک کمیٹی کی سفارشات منظور نہ کی گئیں تو ملک بھر کے سرکاری ملازمین اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ ایم ڈی اے مردان میں امپلائیز یونین کے صدر کی زیر صدارت ایک احتجاجی جلسہ ہوا، جس میں کوارڈینیشن کونسل کے صوبائی رہنماؤں سمیت مختلف سرکاری اہلکاروں نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی اے امپلائیز یونین کے صدر سید کریم نے پی یو ڈی بی کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کی معطلی کے باعث 15 سال سے کوئی ہاؤسنگ اسکیم شروع نہیں کی جا سکی۔ انہوں نے حکومت سے سرکاری ملازمین کے لیے پلاٹوں کے الاٹمنٹ کے مسئلے کے حل کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کوارڈینیشن کونسل کے صدر سجاد یوسف زئی اور دیگر مقررین نے کہا کہ حکومت پے اینڈ پینشن کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، جس سے ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایک قرارداد میں مردان کو بگ سٹی قرار دینے اور مجسٹریٹی نظام بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، سرکاری ملازمین بھی کیا کریں؟ جب ہر چیز مہنگی ہو تو سرکاری ملازمین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مراعات اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے باہر آئیں۔ پے اینڈ پینشن کمیٹی کی سفارشات کے باوجود ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ نہ ہونا بھی زیادتی ہے۔ ارباب اختیار کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور مہنگائی کے جن پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ نظر آپ کو لیے چلیں گے ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں زمینداروں کا مقامی شوگر ملز انتظامیہ کے خلاف انوکھا احتجاج، مظاہرین نے گنے کی فصل کو آگ لگا دی۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے زمینداروں اور کاشتکاروں نے کم نرخوں پر گنے کی خریداری پر مقامی شوگر ملز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آئے روز چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر سیلاب اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے پہلے سے تباہ حال زمینداروں کو مراعات دینے کی بجائے گنے کی قیمتوں میں آئے روز کمی کی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ پنجاب میں گنے کی قیمت 300 روپے فی 40 کلو گرام ہے، مگر ڈیرہ اسماعیل خان کی شوگر ملز 170 روپے فی 40 کلو گرام میں گنا خرید رہی ہیں، جو سراسر زیادتی ہے۔ پنجاب کا جو گنا آ رہا ہے، یہ میل والے ان کو 200-300 روپے ریٹ دے رہے ہیں، اور ہمارا جو گنا ہے وہ ہمیں 180 روپے اور 70 روپے پر پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ چینی کی رعایت کرتے ہیں، گزشتہ ریٹ پر لے جاتے ہیں، 40 روپے چینی عوام کو اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو واضح کرتے ہیں کہ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم گزشتہ ریٹ جو 212 روپے تھا ہم اسی پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف یہ ایک ہاتھ سے زمینداروں کو لوٹتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے عوام کو لوٹتے ہیں۔ مظاہرین نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ شوگر ملز کو فوری طور پر گنے کی مقرر کردہ قیمتوں پر خریداری کا پابند بنایا جائے، ورنہ مقامی شوگر ملز کو گنے کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ناظرین، شوگر ملز مالکان کے عدم تعاون کی وجہ سے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سراپا احتجاج ہیں، جبکہ اس قسم کے اقدامات چینی کے بحران میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اب آری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ مردان میں تاجروں نے اے این پی کے مقتول سیکرٹری اطلاعات جہار خان ہوتی کے قتل اور ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مردان کے پار ہوتی بازار کے تاجر میکینیکل اینڈ پارٹس ایسوسی ایشن کے صدر ملک نجیب اللہ خان کی قیادت میں جمع ہوئے اور انہوں نے مردان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے شاہ ڈھنڈ بابا تک مارچ بھی کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر ملک نجیب اللہ کا کہنا تھا کہ انتظامیہ شہر میں اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ روکنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اے این پی کے سیکرٹری اطلاع جہار ہوتی کو دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے ملزم تاحال روپوش ہیں۔ مقررین نے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آبائی شہر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لیں اور پولیس انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے جائیں۔
ڈیرہ اسماعیل خان کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے نجی ٹی وی کے رپورٹر ولی خان بابر کے قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں مرکزی انجمن تاجران اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ جہاں ایک طرف ماضی میں آمروں کے دور میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو اب جمہوری حکومتوں میں بھی صحافیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ امن و امان کے ذمہ دار تمام ادارے صحافیوں کے قتل کے واقعات کے حوالے سے قوم کو جواب دہ ہیں، مگر آج تک کسی بھی صحافی کے قاتلوں کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحافی ولی خان بابر کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی کے نو منتخب چیئرمین سمیع اللہ خان علیزئی نے کہا ہے کہ سرکاری محکموں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین سمیع اللہ علیزئی نے کہا کہ ضلع بھر میں تمام محکموں سے رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کے سربراہان ترقیاتی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں درپیش مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ان کے خاتمے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ سمیع اللہ خان علیزئی نے کہا کہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ضلع بھر کے محکموں کے سربراہان کے تعاون سے ڈیرہ اسماعیل خان کو مثالی ترقیاتی ضلع بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ ایک طرف پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے دعوے کرتی دکھائی دیتی ہے، تو دوسری جانب مستقبل کے معماروں کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی اسکولوں کی بلڈنگ آج بھی بااثر زمینداروں کے زیر قبضہ ہے۔ حافظ آباد سے قیس ندیم ساقی کی رپورٹ۔ یوں تو ان بلڈنگز کو بنانے کا مقصد بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنا ہے، مگر افسوس کہ متعلقہ حکام کی عدم دلچسپی اور مبینہ غفلت کے باعث یہ بلڈنگ ڈیروں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ضلع حافظ آباد کی 15 یونین کاؤنسلوں میں 30 پرائمری اسکول برائے طالبات و طالبہ تعلیم کے لیے بند پڑے ہیں اور اسکولوں کی عمارتوں میں مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ ان اسکولوں کے بعض کمروں میں بااثر زمینداروں نے بھوسا اور کھیتی باڑی کا سامان رکھا ہوا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ان اسکولوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں اساتذہ کا تقرر بھی ہوتا رہا ہے، مگر آج تک ان اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ ان 3 اسکولوں میں بھاکا، بھٹیاں تگڑا، بالیکی کونا، بالیکی نو، بھوپالو دھیکا، چھنی رحمت خان، دلوں کلاں، پتلی کول، کوٹ عالم بشمولہ متقی، ثابت شاد، ٹھٹا گھوگوکار، بورے خورد، جھوٹے انوالا، باہر کے، جگ بھٹی، کوٹ محبت، چھنی قاسم، بڑکی پور، پارسیو، ٹھٹا حشمت، کچی دل، موکھا ڈائم، جعفر کوٹ وغیرہ دیہات کے گرلز اور بوائز اسکول شامل ہیں۔ ان اسکولوں کے گرد و نواح کی آبادی کے دیہاتوں کو سہولت نہ ہونے کے باعث دیگر اسکولوں میں کم سن بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے سفری اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ حکومت نے ان اسکولوں کی عمارتوں کے منصوبے پر کروڑوں روپے خرچ کیے تھے۔ اس تمام صورتحال پر تیسری جماعت کا طالب علم شہریار سرکاری اسکولوں کی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ سرکاری اسکول گندے اسکول ہیں، اس لیے وہ پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ اسکول ٹیچرز کا کہنا ہے کہ اسکولوں پر وہ قبضے واگزار نہیں کروا سکتے، یہ کام محکمہ ایجوکیشن کے حکام کا ہے۔ جب اس تمام ساری صورتحال پر ای ڈی او ایجوکیشن سہیل اظہر سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنے تکیہ کلام کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان کے نوٹس میں کسی بھی اسکول پر قبضے کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں، آپ نشاندہی کریں، ہم کارروائی کریں گے۔ جب اس سلسلے میں ڈی سی او ابرار احمد مرزا سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا موبائل آف جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی چودھری محمد بخش تارڑ کا اسکولوں پر قبضے کے حوالے سے کہنا تھا کہ ذمہ داروں کے خلاف جلد کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ کبیر والا پولیس کا کارنامہ، پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو وکیل کے چیمبر سے اٹھا کر لے گئے اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔